کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے تشت کے اندر، بڑا برتن، اس کے اندر وضو فرمایا کرتے تھے، جس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے نا برتن کے ذریعے، تو وہ پانی جو ٹپکتا تھا وہ اس بڑے برتن میں جمع ہو جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ بڑا برتن صحابہ کرام میں لے آتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی سے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہوتا، اور وہ وضو کا ٹپکا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی جس نے وہ پانی ملا ہوتا تھا اس کی تری سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے، الحمدللہ۔ لیکن ان لوگوں نے یہ پروٹوکول اپنے بابوں کو دیے ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ پونچھ کے ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آڈینس میں تقسیم کیا تھا، ویڈیوز موجود ہیں۔ اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہوئی تھی نا اس بندے کی محبت میں، تو وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ تمام چینلز جو ہے وہ لانچ ہوئے ہوتے تھے کہ دکھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تماشے بھی ساتھ میں رپورٹ ہوتے تھے۔ ہمیں اختلاف دین تصوف سے ہے کہ یہ حدیثیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور فٹ اپنے بابے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بابا 500 سال پرانا ہے یا آج کا بابا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پرانا بھی کو بابا ہو وہ بھی فٹ نہیں ہوگا۔ جو پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو تمہارے بابے مار رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نہیں مانتا تو تمہارا جو باپا جانی ہے امیر اہل سنت وہ تو اپنے بال تقسیم کرتا ہے، منہ کے نوالے تقسیم کرتا ہے، گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں تقسیم کرتا ہے، تو پروٹوکول تو وہ ویل کر رہا ہے رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایکٹنگ دیکھیں لگتا ہے جی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے۔ ایکٹنگ دیکھو ان بندے دی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب سہیل ابن عمر مشرکین عرب کی طرف سے آئے، بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ عروہ ابن مسعود تھے وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل جنگ کی کیفیت قریب تھی اور نبی علیہ السلام پاور میں بھی تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے مشرکین عرب جو ہیں وہ رسول اللہ کو تھریٹ کر رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھی کیا نبی علیہ السلام کو جسٹ ایک قبیلے کا سردار مانتے ہیں، وہ تو اپنی دنیا اور آخرت ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے۔ تو اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی ان کو ثبوت دیا تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ ہم اپنے نبی سے کیا عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی وضو کیا تو صحابہ کرام آپ کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھتے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اس کے حصول کے لیے۔ عروہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، سیدھے نہیں ایسے کر کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑی اپنے اندر ایک وہ تکبر والی بات بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ سارا جو منظر دیکھا نا، اس نے جا کے مشرکین عرب کو بتایا کہ بھائی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صلح ہی کر لو، کیونکہ میں، اب یہ الفاظ ذرا عروہ ابن مسعود کے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، رومن امپائر کا ہیڈ، میں کسرا کے دربار میں بھی گیا، پرشین امپائر کا ہیڈ، دونوں سپر پاورز، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کسی بھی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے ساتھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا تھوک مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ وضو کا پانی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ دوسرے سے اس کی تراوٹ لے کے اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے۔ اور اللہ کی قسم جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ آپ کو پتہ ہی بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا کرتے تھے،
دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, تاب ہی نہیں لا سکتے تھے, اور احترام بھی کرتے تھے, ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. اور یہ عروہ نے دیکھا تو پھر اس نے مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہیں اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے, تو بہتر یہ کہ صلح کر لو. اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو, خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر. اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے, اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں. نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا, نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے. یعنی آپ کی شفقت تھی. لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا, لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے. لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو, ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو. تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, انہوں نے عائشہ سے نبی علیہ السلام کا ایک کرتا لے لیا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے. کسروانی تیالسی, کالا جبہ. بعض لوگ ہماری لائف سٹریم میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالے کے الفاظ نہیں ہے. بھئی سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سندھی اجرک ریڈ ہی ہوتی ہے. کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا کالا جبہ, کسرا کا, وہ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا. وہ نبی علیہ السلام کو گفٹ ملا ہوا تھا جس کے اوپر گوٹ بھی ریشم کی تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں, یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کے دھون کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے. اور ان کے بابے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ محمود غزنوی کو فتح نہیں ہو رہی تھی. تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے لکھا, تو محمود غزنوی کے پاس ایک جبہ تھا جو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا تھا, اور ان کی وصیت تھی کہ کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا. اس نے دعا کی تو فتح ہو گئی. رات کو بابا جی خواب میں آئے اور بڑے غصے میں, اور کہا کہ تو نے میرے جبے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اور یہ نہ سمجھے یہ کوئی ہم کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ان کے نزدیک تو یہ سمجھ لیں قرآن و حدیث ہے, فرید الدین عطار لکھ رہا ہے. اور پیر اجمل قادری وہ جو معصوم سی شکل بنا کے رونو والا میوزک چلا کے تو جعلی واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی بیان کیا ہوا واقعہ. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین, اتنے بڑے آدمی تھے. اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ, وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, فٹ بابے کرتے ہو. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تم لوگوں نے بابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں جب یہ تم حرکت کرو گے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.